چاچا کمال ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے ہوئے سمیر کے آفس میں داخل ہوئے۔ صاحب جی آپ کی چائے۔ سمیر نے چاچا کی طرف دیکھا۔ چاچا بیٹھ جائیں۔ چاچا سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ چاچا جی آپ تو جانتے ہیں 1 سال سے کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، میرا بزنس نہ ہونے کے برابر ہے، میں اب زیادہ لوگوں کو تنخواہ نہیں دے سکتا، بس چند ضرورت کے لوگ رکھوں گا، باقی سب کو فارغ کر دوں گا۔ آپ بھی کل مینیجر سے ملنا، اپنا حساب کلیئر کر لینا، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ چاچا حسرت بھری نگاہوں سے سمیر کی طرف دیکھنے لگے۔ چاچا کے چہرے پہ پریشانی عیاں تھی، وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ سمیر نے چاچا کو آواز دی لیکن چاچا جیسے سن نہیں رہے تھے۔ سمیر نے زور سے آواز دی۔ چاچا کسی درد بھرے خواب سے جیسے بیدار ہوئے۔ سفید داڑھی، بڑھاپا، کمزور کانپتے ہاتھ، چائے کا کپ اٹھایا، کانپتی آواز میں بولے، اچھا صاحب جی، اللہ آپ کی مشکلات آسان فرمائے، ہمارا اللہ مالک ہے۔ سمیر کے آفس میں چاچا کمال صفائی کیا کرتا تھا اور چائے وغیرہ بنا دیا کرتا تھا، لیکن اب نوکری سے نکال دیا تھا۔ سمیر خود بہت پریشان تھا، کرونا کی وجہ سے کاروبار بالکل ختم سا ہو چکا تھا۔ اپنی جگہ وہ بھی سچا تھا، لیکن کیا کر سکتا تھا، پہلے کنٹریکٹر بھی پیسے نہیں دے رہے تھے۔ سمیر گھر آیا، بہت پریشان تھا۔ بیوی کو آواز دی، حجاب میرے لیے 1 کپ کافی بنا دو۔ حجاب پاس آئی، آپ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ سمیر نے لمبی سانس لی، کیا بتاؤں، بینک سے لون لے کر کچھ کنٹریکٹ سائن کیے تھے، اب بینک کی 2 ایک ساتھ پینڈنگ ہے، کل وہ بھی آ جائیں گے پیسے لینے، کوئی اور بھی کنٹریکٹر پیسے نہیں دے رہا، نہ کوئی نیا کنٹریکٹ مل رہا ہے۔ حجاب نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آپ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ چاچا کمال گھر آئے، آگے کرائے والا کھڑا تھا۔ چاچا کو دیکھ کر بولا، او بابا جی، پچھلے 4 ماہ کا کرایہ باقی ہے، وہ دینا ہے یا نکالوں باہر گھر سے؟ چاچا کمال ہلکا سا مسکرائے، بشیر چائے پی لو، آ جاؤ گھر کے اندر۔ بشیر سخت لہجے میں بولا، آپ چائے رہنے دیں، مجھے میرا کرایہ دیں۔ چاچا کمال آہستہ سے بولے، کل دے دوں گا، کل شام کو آ جانا۔ گھر گئے، بوڑھی بیوی کھانس رہی تھی۔ چاچا کمال کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی ایک بیٹی جو 20 سال کی تھی، چھوٹا بیٹا 17 سال کا جو ابھی اسکول پڑھ رہا تھا، اور سب سے چھوٹی بیٹی 12 سال کی۔ بیٹی کو آواز دی، آرزو بٹیا پانی کا گلاس دو ایک۔ آرزو پانی لے کر آئی، پانی کا گھونٹ بھرا، کسی سوچ میں گم ہو گئے۔ بیٹا پاس آیا، ابا پرسوں پہلا روزہ ہے، رمضان کا سامان لانے کب جانا ہے؟ اور ہاں آپ نے کہا تھا اس رمضان اپنی فریج لے آئیں گے، وہ کب لانی ہے؟ ابا مسکرائے، لے آئیں گے پتر، لے آئیں گے، اللہ دے گا۔ مغرب کی اذان ہونے لگی، سب وضو کرنے لگے، نماز ادا کی۔ دوسرے دن بیوی بولی، اجی سنتے ہیں آپ نے آج کام پہ نہیں جانا، ٹائم دیکھیں 9 بج گئے ہیں۔ چاچا کمال بیوی کی بوڑھی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، ابھی ہمارے امتحان باقی ہیں، ابھی شاید ہمارا سفر آزمائش باقی ہے، صاحب نے مجھے نوکری سے نکال دیا، کہتے ہیں اب ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھی بیوی کا سر ہی چکرا گیا۔ پاس بیٹھی، رمضان شروع ہو رہا ہے، کل پہلا روزہ ہے، بچے رمضان کا سامان لانے کی بات کر رہے تھے، اور اب ہمارے لیے ایک اور امتحان، کب ہمارے خوشحالی کے دن آئیں گے؟ چاچا کمال اداسی میں بولے، اللہ وارث ہے، پریشان نہ ہو۔ دوسری طرف بازاروں میں لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ سحری افطاری کا سامان خرید رہے تھے، سیب، کیلا، تربوز، روح افزا وغیرہ لوگ لیے جا رہے تھے۔ چاچا کمال کا بیٹا اپنے دوست کے ساتھ بازار گیا، اس کے دوست نے بھی سامان لینا تھا۔ چاچا کمال کا بیٹا مزمل حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لوگ کتنا سامان لے کر جا رہے ہیں، میں بھی ابا کو جا کر کہتا ہوں ہم بھی رمضان کے لیے سامان لے جائیں۔ ادھر چاچا کمال آفس سے جو بھی حساب ملا وہ سارے پیسے لا کر مالک مکان کو دے دیے۔ اب جیب پھر سے خالی ہو گئی، پریشانی کا عالم تھا، جانتا تھا بچے بازار جانے کا کہیں گے، بچوں کا سامنا کیسے کرتا۔ ہمت کی، گھر چلے گئے۔ بیٹا دیکھ کر بولا، ابا آپ ہی نے یہ سامان کی لسٹ لکھ کر دی ہے، چلو ہم بھی سامان لے کر آتے ہیں۔ آنسو پلکوں کے پیچھے چھپا لیے، آہستہ سے بولے، پتر مجھے پرسوں تنخواہ مل جانی ہے، پھر جا کر لے آئیں گے۔ مزمل افسردگی میں بولا، ابا وہ ہمارے ہمسائے کا بیٹا ہے نا غفار، میرا دوست، میں اس کے ساتھ گیا تھا، وہ پورے 5000 کا سامان لے کر آیا ہے۔ ابا چپ ہو گئے۔ آج پہلا روزہ تھا، سحری میں کھانے کے لیے کیا تھا؟ وہی رات کا بنا ہوا کھانا۔ چائے بنانے کے لیے نہ دودھ تھا، نہ کھانے کے لیے دہی، رات کی بچی ہوئی سبزی گرم کی، سب نے سحری کی، عبادت کرنے لگے۔ افطاری کا وقت تھا، بڑی بیٹی نے دال چاول بنائے، چھوٹی بہن کو بولا، جا ہمسائے کے گھر سے برف مانگ لا۔ چھوٹی بہن نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت نے دروازہ کھولا، ہاں کیا ہے؟ آنٹی میری آپی کہہ رہی ہے تھوڑی برف دینا۔
وہ عورت منہ بنا کر بولی، کوئی نہیں ہے برف، ہر رمضان تم لوگ آ جاتے ہو، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے تم لوگوں کا۔ چھوٹی بہن عافیہ خاموش ہو گئی، واپس آنے لگی۔ وہ عورت بولی، رک جا، آج لے جا، کل سے نہ آنا۔ شازیہ بھی روزے سے تھی، برف لا کر دی آپی کو۔ آپی سے کہنے لگی، آپی آنٹی نے اتنی باتیں کی ہیں، میں نہیں جانا کل سے برف مانگنے۔ آپی سمجھ سکتی تھی، خاموش ہو گئی۔ سب افطاری کے لیے بیٹھے تھے، سادہ پانی چند کھجوریں دسترخوان پہ تھیں۔ اذان ہوئی، افطاری کرنے لگے۔ چھوٹی بیٹی بولی، ابا جن کے گھر میں برف لینے گئی تھی وہ سیب والا جوس بنا رہے تھے، انہوں نے اتنا زیادہ فروٹ کاٹا ہوا تھا، وہ نہ لال والا میٹھا پانی ہوتا ہے نا، وہ بھی بنا رہے تھے۔ ابا ہم کو بھی لا کر دو نا۔ چاچا کمال نے سر پہ ہاتھ پھیرا، میری بچی، اللہ دے گا ہم کو۔ بیٹا کہنے لگا، ابا میں کل سے مسجد میں افطاری کیا کروں گا، وہاں لوگ بہت سارا سامان دیتے ہیں۔ اماں آہستہ سے بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر ہی رہو۔ آج 10 روزے گزر گئے تھے، بچے ہر روز پکوڑے سموسے یا پھل فروٹ کا کہتے، ابا ہر روز ٹال دیتا۔ مزمل ضد کرنے لگا، ابا ہر روز گرم پانی سے افطاری کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، ہم کو آج سیب کیلے لا کر دو۔ چاچا کمال مسکرانے لگے، اچھا میں جاتا ہوں، بازار سے لے کر آتا ہوں۔ چاچا کمال بازار گئے، پاس صرف 30 روپے تھے۔ ایک پھل والے سے پوچھا، یہ سیب کتنے کے کلو ہیں؟ اس نے بتایا، یہ 300 کے اور یہ 350 کے۔ ہر چیز کا ریٹ آسمان کو چھو رہا تھا۔ چاچا خاموش ہو گئے، پھر بولے، یہ لو 30 روپے، اس کے جتنے سیب آتے ہیں مجھے دے دو۔ دکان والا ہنسنے لگا، چاچا 30 کا بس ایک سیب آئے گا۔ اتفاق سے سمیر بھی پھل خریدنے آیا تھا، وہ اپنی کار میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظر چاچا کمال پہ پڑی۔ چاچا کمال دکان والے سے بولا، وہ جو نیچے والی ٹوکری میں سیب کیلا پڑا ہے وہ دے دو۔ دکان والا بولا، چاچا وہ میں اپنی بکریوں کو دیتا ہوں، خراب پھل ہے وہ۔ چاچا کمال بولے، 30 روپے رکھ لے، وہ مجھے دے دو، میرے بچوں نے آج 10 روزے گزر گئے، ایک دن بھی فروٹ نہیں کھایا، ایک کھجور سے افطاری کرتے ہیں، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ دکان والے کو ترس آ گیا، 30 روپے واپس کیے۔ جا چاچا، ساری ٹوکری اٹھا کر لے جا۔ سمیر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چاچا کمال دعائیں دینے لگا، خراب فروٹ کی ٹوکری سے کچھ اچھے اچھے پھل ایک شاپر میں ڈالنے لگا، ساتھ دعائیں دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سمیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے اپنا افطاری کا دسترخوان یاد آیا، طرح طرح کے پھل، پکوڑے، سموسے، بریانی، جوس، جامع شیریں۔ دل میں ایک تڑپ سی پیدا ہوئی۔ چاچا کمال پیدل تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا، افطاری کا وقت قریب تھا۔ سمیر بھی کار لیے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ چاچا کا گھر دیکھا، پھر جلدی سے بازار آیا، ضرورت کا سامان لیا۔ کار چاچا کمال کے گھر کے سامنے پارک کی، دروازے پہ دستک دی، مزمل نے دروازہ کھولا۔ سمیر بولا، چاچا کمال کا گھر یہی ہے؟ مزمل نے ہاں میں سر ہلایا، میں ان کا بیٹا ہوں، اندر آ جائیں۔ اتنے میں اذان ہونے لگی۔ سمیر گھر میں داخل ہوا، دیکھا زمین پہ دسترخوان بچھایا ہوا ہے، چند کھجوریں ایک پلیٹ میں تھی اور وہ گلا سڑا سا فروٹ کاٹ کر پلیٹ میں رکھا ہوا تھا، سادہ پانی گلاس میں بھرا ہوا تھا۔ کار سے پھل فروٹ نکالا، ان کو دیا۔ کمال چاچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پکوڑے سموسے بھی دیے، سب کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ سی چھا گئی۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کی۔ چاچا کی طرف دیکھ کر بولا، چاچا آپ کل سے آفس آ جانا، اور ہاں ہر روز افطاری کا سامان آپ کے گھر پہنچ جایا کرے گا۔ کمال چاچا ہزاروں دعائیں دینے لگے۔ سمیر گھر جا رہا تھا، آج دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ گھر گیا، حجاب سے کہنے لگا، کل سے افطاری کا سامان صرف ضرورت کا کاٹنا، افطاری ایک کھجور سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک کھجور بھی میسر نہیں، کل سے کچھ فروٹ چاچا کمال کے گھر بھیج دیا کرنا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی، دوسری طرف سے دوسری کمپنی کا مینیجر بات کر رہا تھا، سر آپ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، مزید باقی کے پیسے آپ کو عید تک مل جائیں گے۔ سمیر آسمان کی طرف دیکھنے لگا، ایک سکون اس کے چہرے پہ چھلک رہا تھا، کہنے لگا، حجاب کو پاس بٹھا کر بولا، آج بہت خوش تھا، چھوٹی سی نیکی نے کتنا کچھ بدل دیا۔ چاچا کمال کے گھر مسکراہٹیں خوشبو بن کر مہکنے لگی۔ سمیر کی کمپنی کو پیسے مل گئے۔ رمضان کریم کا مہینہ ہے، اپنے آس پاس ایسے لوگوں کا خیال رکھیں۔ آپ کے دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے موجود ہیں تو سوچنا کسی کے گھر میں شاید ایک کھجور بھی نہیں ہے۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، کوشش کرنا آپ کی چھوٹی سی نیکی کسی کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیر دے، مستحق لوگوں تک یہ خوشیاں پہنچانا، شاید اللہ پاک کو آپ کی یہ نیکی پسند آ جائے اور وہ رحمتوں کی برسات کر دے۔